ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، 131، 132 اور 133 یہ 4 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک صفحے سے ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امتحانات سے گزارا اور ان امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کو بہت بڑا لقب اماما للناس، پورے لوگوں کا امام بنایا۔ پھر اس کے بعد ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کا گھر بنانے کا حکم دیا، اور پھر کعبۃ اللہ بنانے کے بعد وہ لوگ کیا دعا کرے اللہ سے، وہ دعائیں گزشتہ آ چکی ہیں۔ گزشتہ کی جو آیت تھی ایک ہی آیت میں پوری تقریباً 1 گھنٹے کی تفسیر ہو گئی۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اللہ میری اولاد میں ایک ایسا پیغمبر بھیج جو مبلغ اعظم ہو اور معلم اعظم ہو، سب سے بڑا مبلغ ہو، سب سے بڑا معلم ہو، سب سے بڑا مرشد ہو اور سب سے بڑا مصلح ہو، لوگوں کی اصلاح کرنے والا بھی ہو، ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جائیں، ایسا ایک پیغمبر میری اولاد میں بھیج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کے حق میں اس دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنے والدہ حضرت آمینہ کا خواب ہوں۔ یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اطلاع دے دی تھی لوگوں کو۔ بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس رکوع میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے وہ جو منہ موڑے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، اللہ مگر من وہ شخص ہو سکتا ہے سفیہ نفسہ جو اپنے آپ کو نہ جانا، جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا، وہی آدمی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ موڑتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی بات اللہ تعالیٰ شروع کر رہے۔ کچھ باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کتنا بڑا مقام بیان کر رہے ہیں۔ ان کا جو مذہب تھا اس پر عمل نہ کرنے والا بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، نادان ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی سمجھدار انسان ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ موڑ نہیں سکتا، یہ بات بتا رہے ہیں۔ دوسری بات
یہ یہاں کیوں بتایا جا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا ذکر یہاں کیوں کیا جا رہا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کا مذہب نہیں، اللہ کا مذہب ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہونا چاہیے، مگر ابراہیم کا مذہب بولنے کی وجہ کیا ہے؟ مذہب دینے والا تو اللہ ہے، اور چونکہ ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، تو نہ اس کو ملت اللہ کہا گیا، نہ ملت محمد کہا گیا، بلکہ ملت ابراہیم کہا گیا۔ کیوں؟ تو اس میں ایک بہت گہری جو ہے حقیقت چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو انداز ہے لوگوں سے اپیل کرنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا، وہ بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 قوموں سے بات کر رہے ہیں۔ ایک تو مشرکین سے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مکے کے مشرکین، دوسرے یہودیوں سے، تیسرے عیسائیوں سے۔ اب گزشتہ جمعہ کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہودی بھی اپنا بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے درمیان پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہ بھی یہودی بھی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے آدمی ہیں، اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ جب یہودی کہتے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ہماری کتاب تورات، عیسائی کہتے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہماری کتاب انجیل، ان کے پاس کتاب تو کچھ تھی نہیں، نام کو بھی کوئی کتاب تھی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیا اور کہا کہ تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام ہی کا مذہب ہمارا مذہب ہے بولتے تھے۔ تو بہرحال اب وہ اس دعوے میں کتنے سچے تھے وہ گزشتہ آیتوں میں آ چکا ہے، ان کا یہ دعویٰ کتنا سچا تھا یہ بات اللہ پہلے ہی بتا دی ہے۔ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے تھے، کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو دعوے سے بڑھ کر عمل سے مانتا نہیں تھا۔ دعوے تو بڑے بڑے، عشق محمد میں ہم بھی فدا تم بھی فدا، جب عمل کی باری آئی تو ہم بھی جدا تم بھی جدا، تو عشق میں فدا فدا، عمل میں جدا جدا، یہ ان کا حال تھا، وہ اللہ بتا دیے۔ مگر دعویٰ تو کم از کم کرتے تھے نا، کیا دعویٰ کرتے تھے؟ کہ ہمارا مذہب ان کی طرف منسوب ہے۔ تو اب اللہ تعالی چونکہ دعوت دینا کس کو ہے؟ انہی 3 قوموں کو دعوت دینا ہے، مسلمانوں کو مخصوص سمجھانا نہیں ہے، مسلمان تو اسلام لا چکے ہیں۔ تو اب اللہ تعالی گویا ایک سینٹیمنٹ والا انداز اختیار کرے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں تمہارے پاس قرآن لے کر، جو اسلام کا مذہب لے کر آئے ہیں، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ پیغمبر جو باتیں تمہارے کو بتا رہے ہیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ تو وہی باتیں جو ابراہیم علیہ السلام بتا کے گئے تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے۔ یہ تو اس طرح سے بات کہی جا رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر عمل کرنے سے تمہارے کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں اب بھی آئے ہیں، ان کی کتاب نہیں ہے، یہ پریشانی ہے شاید۔ بھئی چہرہ بدلنے سے، کتاب بدلنے سے مذہب نہیں بدلتا، مذہب تو ان کا بھی وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو تمہیں بھی انہی کے فالوور ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو چلو ایسا کرو کہ سب ابراہیم علیہ السلام ہی کے مذہب پر عمل کر لو، ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا اسی کو اختیار کر لو۔ ان کا جو صحیح مذہب تھا وہ تو شرک سے پاک تھا، شرک سے پاک تھا، مگر مشرکین مکہ تم 360 بتوں کو خدا بنا بیٹھے، اور یہودیوں تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، پارے 10 سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں نہیں اللہ کے برابر ہیں۔ تم کسی پیغمبر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، تم کسی اور پیغمبر کو اللہ کا بیٹا، کسی کو اللہ کی بیوی کہہ رہے ہو، کہہ کے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تو بتاؤ کیا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب شرک والا تھا؟ نہیں، وہ تو توحید پر قائم مذہب تھا۔
اتنے زبردست طریقے سے وہ توحید پر جمے تھے، آگ میں نمرود کی ڈال دیا گیا. ایسی خطرناک آگ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے تک لکڑیاں لائی گئیں اور 1 ہفتے تک مسلسل آگ جلایا گیا، آگ کو جلایا گیا. اتنا بڑا لاوا تیار کر لیے، اتنی بڑی جو ہے آگ کو تیار کر لیے کہ دنیا میں اس وقت تک کوئی اتنی بڑی آگ نہیں تھی. کوئی پرندہ بھی اس سے اوپر گزر نہیں سکتا تھا، جل کر راکھ ہو جاتا تھا. ایسی خطرناک آگ تیار کی ہے. آگ تو تیار کر لیے، مگر ڈالیں گے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ریکویسٹ تو نہیں کر سکتے پلیز مہربانی ہوگی آپ اندر جا کے گر جائیے بول کے، وہ تو کر نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام سے، اور جا کے ڈال بھی نہیں سکتے. کیوں؟ بھی جس آگ کی یہ پوجا کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا آپ لوگ میری پوجا کرنے والے ہیں نا، ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں جلاؤں گی، یہ میری پوجا نہیں کرتے اس واسطے ان کو جلاؤں گی، ایسا تو نہیں بولے گی. تو آگ تو سب کو جلا دے گی، چاہے وہ اس کی پوجا کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو. تو شیطان نے رائے دیا کہ منجنیق کا گوپن جس کو بولتے ہیں اس کا استعمال کیا جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر کپڑوں کے ذریعے سے زور سے کھینچ کر جو ہے اس میں ڈال دیا جائے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جس رسی سے باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ رسی جل گئی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک کپڑا بھی، کم سے کم دھبا بھی اس پہ نہیں پڑا، دھول بھی اس کو نہیں لگی. اللہ نے اس طرح صحیح سلامت 7 دن تک رکھا اس آگ میں. جو آگ دہکتی رہی، بیچ آگ میں ڈال دیا گیا. کوئی نہیں جانتا ابراہیم علیہ السلام اندر زندہ ہے یا انتقال کر گئے، ان کا کیا حال ہوا، مگر لوگ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ تو خاک ہو گئے ہوں گے، ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہوں گی. 7 دن کے بعد جب آگ بجھی تو ابراہیم علیہ السلام بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میری زندگی کے اتنے سکون کے دن کبھی میں نے گزارا جتنے ان 7 دنوں میں سکون پایا ہوں. تو اللہ کے لیے اس قدر بڑی آگ میں بھی اپنے آپ کو جو ہے جلا دی، اپنے آپ کو ڈال دیے. تو ابراہیم علیہ السلام جن کے فالوور ہونے کی تم دعویٰ کرتے ہو وہ تو اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کیے، اپنے آپ کو نمرود کی آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے اور تم بغیر کسی وجہ کے شرک میں مبتلا ہو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے جو تم کر رہے ہو؟ نہیں. تو اس طرح سے ایک تو ان کو سمجھایا جا رہا کہ جس مذہب پر تم عمل کر رہے ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے. دوسرا یہ سمجھایا جا رہا کہ یہ نبی جو مذہب لے کر آئے کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی مذہب جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں جو باتیں تھیں، جیسے مثال کے طور پر مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک پہ پانی چڑھانا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، بغل کے بالوں کو صاف کرنا، وضو کرنا، پیشاب سے پاک رہنا، جو احکام ان کے اندر تھے، توحید، اللہ کو ایک ماننا، نبی کو سچا ماننا، آخرت پر یقین رکھنا، وہ باتیں جو ان میں تھی وہی باتیں اس میں بھی ہے. تو پھر کس بات کی وجہ سے تم جو ہے ان کے مذہب کا انکار کر رہے ہو؟ تو یہ تو کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کہہ کر ان کو ایک بہت ہی حکمت والے انداز میں اسلام کی طرف دعوت دی گئی، حکمت بھرے انداز میں اسلام کی طرف دعوت دی گئی. جیسے کسی کو سمجھانے کے لیے، ارے بھائی تمہارے بابا کس دکان جی ہے؟ اونر کی دکان ہے، وہ ان کے ابا وہاں کام کرتے مثلا، تو بچہ آنے کے لیے جھجک رہا، میں نہیں آتا بول کے بول رہا. ارے بابا نہیں بھائی تمہارے بابا کس دکان یہ ہے، ایسا بولتے. کیوں؟ ذہن پہ ذرا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. میں کسی غیروں کے پاس نہیں جا رہا ہوں، اجنبی ماحول میں نہیں جا رہا ہوں، یہ تو اپنا دکان ہے، اپنا گھر ہے. مہمان آئے تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی اپنا گھر سمجھو بولتے، تاکہ ایک اجنبیت نہ رہے. وہ طریقہ اللہ یہاں اختیار کر رہے ہیں کہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ، تمہارے سامنے جو اسلام آیا ہے کوئی نیا اور اچنبا مذہب نہیں ہے، یہ تو وہی مذہب تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اس میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ تم لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، چھیڑخانی کی. تو آئے دن تمہاری کتابوں کو، پھر تورات کو نازل کیا، پھر زبور کو نازل کیا، پھر انجیل کو نازل کیا، الگ الگ زمانے میں صحیفے نازل کر کے میں بتاتا رہا تم کو کہ دیکھو تم صحیح راستے سے ہٹ رہے ہو، صحیح راستے پہ آ جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ. مگر تم لوگوں نے تبدیلی اتنی کر لی کہ وہ مشرق میں تم مغرب میں چلے گئے. تو اب یہ اسلام تم کو واپس اپنے دادا حضرت ابراہیم کے پاس لے کر جا رہا ہے. تو تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو باتیں ہمارے بڑوں نے مٹا دی تھی، جن میں تبدیلی کر دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے واپس لا دی ہیں. فون میں اچانک سب کے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے، آدمی کتنا پریشان ہو جاتا.
سارے نمبرات آ گئے, سارے میسج آ گئے, آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوتی ہے, بھائی اتنی محنت میرے کو کرنا پڑتا تھا, وہ تو فری میں بیٹھے بیٹھے کیا ہوا, مجھے مل گیا. تو ویسے جو چیز تم لوگوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی اپنے مذہب سے, وہ اللہ تعالیٰ نے سارا بیک اپ کر دیا, لا دیا. تو اس کو اختیار کرنے میں, اس پر عمل کرنے میں کیا مسئلہ ہے تم کو؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ, کون منہ موڑ سکتا ہے, ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے, یعنی کوئی آدمی ان کے مذہب سے منہ نہیں موڑ سکتا. ہاں الا من سفیہ نفسہ, مگر وہ آدمی جو اپنے آپ کو نہ پہچانے, وہ آدمی جو اپنے آپ کو نہ پہچانے. میں کون ہوں, مجھے کیوں پیدا کیا گیا, جس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم, وہی آدمی اس طرح کا کام کر سکتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہ بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. تو یہ والا جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ سے بھی جو آدمی واقف نہ ہو, اپنے آپ سے بھی جو نادان ہو, وہی آدمی یہ کر سکتا. اپنے آپ کو پہچاننا کا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, من عرف نفسہ, جو اپنے آپ کو پہچان لیا, فقد عرف ربہ, تو وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیا. جب آدمی اپنے اندر غور کرے گا کہ میں کیا تھا, ایک گندا قطرہ تھا, ایک ناپاک قطرہ تھا, اس سے اللہ نے بولنے والا, سننے والا خوبصورت انسان بنایا. کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے, ہم بنا سکتے ہیں؟ پھر مجھے وجود بخشا کسی اور نے, مجھے کھلا پلا رہا ہے کوئی اور, میرے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیا کسی اور نے, پھر میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو جو آدمی صحیح معنی میں اپنے آپ کو پہچانتا ہے, وہ اپنی پہچان کے ذریعے اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے کون بھاگے گا؟ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو میں ایک اور مثال بھی آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے. حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بڑی اچھی مثال دی ہے, ایمان والے اور کافر کی مثال. ایمان والا آدمی اور کافر, اس کی مثال حضرت نے یہ دی کہ ایک آدمی مثال کے طور پر رات میں گھر میں سو رہا تھا, بڑی گہری نیند میں, بہت زیادہ گہری نیند میں تھا. کچھ لوگ آئے, اسے پکڑ کر رات میں اس کا بستر اٹھا کے لا کے ایک ٹرین میں اس کو ڈال دیے. ٹرین کے سارے دروازے بند, ساری کھڑکیاں بند, ایک سوراخ بھی کھلا نہیں ہے, باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اب تھوڑی دیر ٹرین بہت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی, اس کے بعد آنکھ کھلی اس کی. اب پہلے تو پریشان وہ, رات میں سویا تھا گھر میں, یہاں کیسے آیا, کون لایا مجھے؟ اس میں پاگل ہو جائے گا وہ سوچ سوچ کے, گھر میں سے میں یہاں کیسے آیا, پھر میں کہاں ہوں, کون لایا, یہاں سے کہاں جا رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں معلوم. دروازے کے پاس جا رہا, کھڑکیوں کے پاس جا رہا, باہر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا, بھئی یہ ٹرین کہاں کی ہے, کہاں سے نکلی, کہاں کو جا رہی, کہاں سٹاپ آئے گا, کیوں میرے کو اس میں لایا گیا, کچھ بھی نہیں معلوم. تو جس بے چینی کے عالم میں وہ آدمی ٹرین میں وقت گزارتا ہے, یہی حال ایک کافر کی حالت ہوتی ہے. وہ دنیا میں آ تو گیا, ہوش سنبھالا, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں, کیا واسطے پیدا کیا گیا, کھانے پینے اور عیش کرنے کے لیے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے تو جانور بھی ہے, مجھے انسان کیوں بنایا گیا, کسی جانور کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا اللہ. پھر میں آیا کہاں سے تھا, جنت سے, جانا مجھے کہاں ہے, جنت میں, کیوں لایا گیا دنیا میں, اللہ کی عبادت کے لیے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو حیران پریشان زندگی گزار رہا. آج دیکھو لوگوں کو, آپ کبھی اس کی پوجا کر رہے, کبھی اس کی پوجا کر رہے, کبھی اس کے پاس جا رہے, کبھی اس کے پاس جا رہے, آخر میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, دھرم بدل دے رہے, عیسائی بن گئے, وہاں نہیں سمجھ میں آ رہا, کسی اور مذہب میں گئے, مارے پھرتا ہے جیسے کڑی دھوپ میں کوئی آدمی چاہ رہا ہو, بے چین جیسے ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں اس کو کہ کیوں آیا, کہاں جا رہا, کچھ بھی نہیں معلوم. یہ حالت کے ساتھ اس کا جو ہے دن گزرتا ہے. اور ایمان والے کی مثال کیسی ہے؟ ایمان والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر میں فون میں بیٹھ کر ایپ کھولا اور ٹکٹ بک کیا, مجھے کرنول سے بنگلور جانا ہے, فلاں ٹرین سے جانا ہے, سلیپر میں, اے سی میں, اس میں جانا ہے, فلاں ڈبہ, فلاں سیٹ میری ہے, اتنے بجے جانا ہے, اتنے بجے اتروں گا, یہ پوری طرح سے اسے معلوم ہے. پھر وہ اپنے پیروں پہ چل کے ٹرین میں جا کے بیٹھا, اب وہ پریشان ہوگا نہیں,
کیوں؟ اس کو سب معلوم ہے وہ کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کب جائے گا، کب اترے گا، درمیان میں کیا راستہ آئے گا، سب معلوم ہے اس کو، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ ایمان والے کی مثال بالکل اسی طرح ہے، وہ جانتا ہے میں اپنے آپ نہیں آیا، مجھے اللہ لے کر آیا ہے اور میری منزل فلاں ہے، مجھے دنیا میں اس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کو جو نہیں پہچانتا وہی آدمی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے اعراض کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری وجہ، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ موڑنے والا بے وقوف ہی کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ نیچر کے مطابق تھا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، بولنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تھا مگر بولا کیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بولا گیا۔ کیا واسطے؟ ان کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہ دو الگ الگ نہیں ہیں، بالکل ہر تقریباً ملتے جلتے ہیں یہ، اس لیے ان کو ایک کہا گیا۔ بہرحال تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے، یہ بالکل نیچر کے مطابق ہے۔ اب آپ قرآن کے حکام پر غور کیجئے۔ قرآن کے اندر اجتماعی لوگوں کے لیے جو احکام ہیں، پھر چند لوگ مل کر رہ رہے ہیں تو پڑوسی ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے؟ گھر میں ایک سے زائد افراد رہ رہے ہیں، ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، بھائی کا کیا مقام ہے، چھوٹے کا کیا مقام ہے، بڑے کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، بچوں کا کیا مقام ہے، ایک ایک کا مقام اتنے واضح طریقے سے قرآن کے اندر اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے بتایا، اور ایسے ایسے اصول مرتب کر دیے، دنیا میں اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے لوگ سوچ سوچ کر کیا بنا سکتے ہیں، ان کا قانون 6 مہینے کے لیے نہیں ٹکتا، اس میں امینڈمنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے لوگوں کے سن کر لا کر رکھنے والی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی قانون بنتا ہے، کسی ملک کا قانون بنتا ہے تو ایک ٹیم کے ساتھ امبیڈکر صاحب نے بھی کیا کیا تھا، 3 سال کا وقت لے کر دنیا کے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، پھر جا کر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا انہوں نے تیار کیا، ہندوستان کا قانون تیار کیا، مگر وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ پوری طرح سے قانون 100% ہے۔ آج بھی دیکھیے جو ہے غلط قسم سے عورتوں کے تعلقات بناتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں، آزاد پھر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر خود وکلا کہتے ہیں، وکیل حضرات کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات یہ نہیں ہے، تو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ ہمارے ملک کا قانون نہیں، لوگ جہاں بھی مل کر اپنی طرف سے کوئی قانون بناتے ہیں تو اس میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسہ چلانے کے لیے طلبہ کے لیے کیا اصول رکھنا ہے؟ ایک ایک قانون بناتے ہوئے دماغ کی رگیں جو ہے پھر جاتی، کتنے سالوں کے ایکسپیریمنٹ کے بعد ایک قانون بنتا ہے، ارے ایسا کرے تو ایسا کرے، ویسا ہوا تو ایسا ہوا، پیرنٹس یہ بولے، بچے یہ کرے، استاد یہ بولے، سب کو سامنے رکھنے کے بعد کوئی قانون بنانا پڑتا ہے کئی سالوں کے بعد۔ تو یہ انسان کی حالت اسی ہے، جبکہ وہ قانون ایک 50-100 لوگوں پر نافذ ہوتا، پوری دنیا پر بھی نہیں، اور وہ 1 سال یا 6 مہینے کے لیے نافذ ہوتا، زندگی بھر کے لیے بھی نہیں۔ تو اس قانون کو بناتے ہوئے انسان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ تو جو قانون اسلام نے بنایا انسان کی پرسنل لائف کے لیے، انسان کی سوشل لائف کے لیے، انسان کے بزنس کے لیے، انسان کے جو ہے بہت سارے معاملات کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے، وہ بالکل ایسا زبردست ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے، ماں باپ کے بارے میں اولاد سے کہا جا رہا کہ ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، تو اب صرف بچوں سے ہی کہا جاتا کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، تو بچے بولتے ہیں ارے بچے بن کو پیدا ہونا کیا تو بھی گناہ ہے کیا بھائی؟ ارے پیدا ہو سے خالی ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بول رہے ہمارے بارے میں کیا بھی نہیں ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اکریموا اولادکم، ماں باپ سے بول رہے ہیں بھائی تمہاری اولاد اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تمہارا کوئی یہ جائیداد نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس لیے ان کی صحیح تربیت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی بھی نفسیات کا خیال رکھو، ان کا بھی احترام کرو۔ ان سے کہا جا رہا ہے ان کے سے کہا جا رہا ان سے، بیوی سے کہا جا رہا شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اور شوہر سے کہا جا رہا تمہاری سرٹیفکیٹ جنت پہ جانے کی دوستہ نہیں بیوی دینا، تم اچھے ہیں بول کے دوستہ بولتے، چائے پلاتے بول کے، آفس کے لوگ بولتے 2-4 گھنٹے ساتھ میں رہتے بول کے، مگر تمہاری اصلیت تمہاری بیوی کے سامنے رہتی۔ ماں کے سامنے بھی چوہا بن جاتا آدمی،
مگر بیوی کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کرتا. بول دیے کہ بیوی اگر تمہاری سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ تم اچھے ہو تو یقیناً تم اچھے ہو. تو اس طرح سے حاکم کے احکام ہیں، محکوم کے بھی احکام ہیں. بادشاہ سے کہا جا رہا اپنی رعایا کے ساتھ ایسا کرو ایسا کرو، اور رعایا سے کہا جا رہا کہ بادشاہ کے ساتھ ایسا کرو، تاکہ کہیں بھی ان بیلنس نہ ہو. اتنا زبردست توازن، اتنا زبردست اعتدال باقی رکھا گیا احکام کے اندر کہ اللہ اکبر، سن کر پڑھ کر طبیعت عش کرتی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی اتنا ذرا برابر بھی ان بیلنس نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ تو میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر لمبا وقت گزر جائے گا، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ اسلام کے حکم میں کہاں کہاں بظاہر کہیں ناانصافی جیسی دکھتی لوگوں کو. ارے لڑکی کو ترکے میں سنگل، لڑکے کو ڈبل، یہ کہیں کو مل صاحب آپ بڑا بول رہے ہیں بیان کر کے سب جگہ برابر بیلنس رکھا گیا، اسے تو سنگل دے رہے اسے ڈبل دے رہے، ناانصافی نہیں کیا ہے بھائی؟ یہ ناانصافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے کو نہیں معلوم کہ وہ تم میں کون سے سب سے زیادہ تمہارے کو نفع دے گا. بیٹی شادی کر کے داماد کے گھر چلی جاتی، باپ کیا بھی بلایا تو انہوں اجازت دیے تو آتوں بولتی، ساس سسرے بھیجے تو آتوں بولتی، لیکن بیٹا بولتا ایسا ہمارے ساس سسرے سے پوچھ لیتا ہوں، ہماری بیوی اجازت دی تو کرتا ہوں، بول کے نہیں. یہ تمہارے ہر وقت کام آنے والا ہے. اور ایک مرد ہونے کے ناطے اس پر اپنی بیوی کی ذمہ داری ہے، اپنی ماں کی ذمہ داری ہے، اپنی بہن کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹی کی ذمہ داری ہے، خود کی اپنی ذمہ داری ہے. تو چار لوگوں کی ایکسٹرا ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، اس لیے ایک ایکسٹرا حصہ دیا گیا. یہاں عورت پر کس کی ذمہ داری ہے؟ کسی کی نہیں ہے. وہ تو اپنا خرچہ کرتی ہی نہیں ہے. بیوی ہے تو شوہر برداشت کر لے گا، ماں ہے تو بیٹا برداشت کر لے گا، بہن ہے تو بھائی کر لے گا، سب کوئی نہ کوئی اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے. اس کے باوجود ایک حصہ اس کو دیا جا رہا. تو اسلام کے اندر برابری نہیں ہے، انصاف ہے. اسلام کے اندر برابری نہیں ہے، انصاف ہے. برابری بولو تو یہاں بھی دو وہاں بھی دو دینا. انصاف کا مطلب کیا؟ جس کو جتنا حق پہنچنا اس کو اتنا حق دینا. سمجھے؟ دو چیزیں اسلام کے اندر اپوزٹ ہیں، ایک ہے ظلم، ایک ہے انصاف. انصاف کس کو بولتے ہیں؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. اور ظلم کس کو بولتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھ دینا. ٹوپی اٹھا کے سر پہ سے پیروں میں رکھ لیا اور چپل اٹھا کے سر پہ رکھ لیا، اسے عربی میں ظلم بولیں گے، کیونکہ جس کو جو مقام دینا تھا وہ نہیں دیا. اسی طرح انصاف کس کو بولتے ہیں؟ جس کو جو حق دینا وہ دینا. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کی عبادت کرنا یہ انصاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی بریانی بنا رہا، بریانی بنانے والا کیا کرتا ہے؟ 1 کلو چاول کی بریانی بنا رہا تو 1 کلو چاول لیا، 1 کلو گوشت لیا، ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلو برابر ہے. اب انصاف نہیں کرے جیسا، اب برابر ہی کر رہے ہیں. 1 کلو تیل ڈالو، 1 کلو مسالہ ڈالو، 1 کلو نمک ڈالو. سمجھے؟ ہر چیز 1 کلو ڈالو. اب دیکھو بریانی بنتی کیا بنتی، کیونکہ یہ برابری والی بریانی ہے. کون سی بریانی ہے؟ برابری والی بریانی ہے. برابری والی بریانی کوئی نہیں کھا سکتا. کیوں بھائی؟ جو چیز جتنی ڈلنی چاہیے جب ڈلنی چاہیے تبھی ڈلنا، تبھی جا کر اس چیز کا صحیح معنی میں لطف آتا. یہ انصاف ہے اور وہ برابری ہے. اسلام مساوات نہیں، انصاف کا مذہب ہے. جس کو ہاں کہیں کہیں دونوں برابر رہتے، انصاف بھی ہوتا برابری بھی رہتی، لیکن برابری ہر جگہ کرنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہر جگہ ہوتا ہے. تو جو احکام اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، ان کا بدل دنیا میں ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو وہی بات بتا رہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو نہ جانتا ہو، اپنی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو، یا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، وہی آدمی ایسا کر سکتا. اور بے وقوف کون ہے وہ بھی سنو. دنیا میں بے وقوف کس کو بولتے ہیں؟ جو کماتا نہ ہو، جو سمجھداری کی باتیں نہ کرتا ہو، بہت زیادہ لوگوں کو گھما پھرانے کی عادت اس کے اندر نہ ہو. ارے پاگل آدمی ہے ایسا بولتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور بے وقوف کس کو کہتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو کیا کرے؟ موت کے بعد کی تیاری کرے، اپنے آپ کو پہچان لے اور
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور بیوقوف آدمی وہ ہیں جو اپنے آپ کو عاجز قرار دے، اپنے خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تمنا کرنے لگے. ہمارے دادا فلاں تھے، ہمارے فلاں خاندان میں فلاں بزرگ آتے، ہمیں سیدہ ہیں، ہمیں فلاں ہیں، تو پیدرم سلطان بود ہمارے بابا بادشاہ تھے بول کے یہ امیدوں پہ چلتے رہتے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بے وقوف کہا. تو بے وقوف آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ موڑ سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی مذہب کی بنیاد پر ان کو ہم نے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی ان کو بڑا مقام ملے گا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ایک بڑا نبی بنایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیک اور برگزیدہ لوگوں میں ہوں گے. تو دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ نے نبوت جیسی چیز عطا فرما کر عزت بخشی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اندر ان کا شمار کریں گے، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوگا. تو یہ دنیا اور آخرت کی جو عزت ان کو ملی وہ اسی مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی، کیونکہ پیغمبر بھی خود اپنے مذہب کا پابند ہوتا ہے. پیغمبر بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنے مذہب کا پابند ہوتا ہے. وہ اگر جھوٹ کو غلط قرار دے تو خود بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ شراب کو حرام قرار دے خود بھی شراب نہیں پی سکتا. ایسا نہیں کہ وہ دوسروں کے لیے، جیسے لوگ قانون بناتے ہیں نا، قانون کس کے لیے بناتے ہیں؟ دوسروں کے لیے، ان کے لیے سب جائز ہے. ایسا نہیں ہے اسلام کا مسئلہ. تو جو اسلام کا مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے، اس سے منہ موڑنے والا بے وقوف کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو چھوڑنے پر انسان کا دنیا میں بھی گھاٹا ہے، آخرت میں بھی گھاٹا ہے. اس پر عمل کرنے سے آدمی کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے چھوڑنے والا کوئی بے وقوف اور نادان ہی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب نبی بنایا، کب چن لیا ان کو؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد کرو اس وقت کو جب ان کے رب نے ان سے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے خدا نے کہا اسلم، تم فرما بردار بن جاؤ، تم فرما بردار بن جاؤ. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار بن گیا. یہاں اسلم جو لفظ آیا ہے عربی ڈکشنری کے اعتبار سے یہ اسلام سے نکلا ہے. اسلم یسلم اسلامن، اسلام لانا. اسلام لانے کا مطلب جیسے ہم لوگ اسلام قبول کرنا، مسلمان ہو جانا، یہ ہے. عربی میں اس کا جو ڈکشنری کے اعتبار سے مطلب ہے وہ ہے فرما بردار بن جانا، حکم پر عمل کرنے والا بن جانا، اپنے آپ کو پوری طرح سے حوالے کر دینا. اپنے آپ کو پوری طرح سے کیا کرنا؟ حوالے کر دینا کہ یہ بدن میرا اپنا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا. یہ میرا مال اپنا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی جہاں ہوگی وہاں خرچ ہوگا. میں اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرتا ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز، میرا حج، میری عبادت اور میرا مرنا، میرا جینا سب کیا ہے؟ اللہ تیری خاطر ہے. تو اس طرح سے اپنی زندگی کا ہر ایک پہلو وہ کس کے حکم کے مطابق ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، میرا اپنا کچھ نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا کہ ابراہیم اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر دو. اسلم، یا اسلام لاؤ کا مطلب کلمہ پڑھو بول کے نہیں، کیونکہ وہ خود پیغمبر تھے. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ پوری طرح سے فرما بردار بن جاؤ. پھر بھی اعتراض ہوگا انہوں نافرمان تھے، کیا فرما بردار جو بن جاؤ بول رہے بول کے. اس کا جواب وہی ہے جو میں نے اہدنا الصراط المستقیم میں بتایا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں. نماز میں کھڑے ہو کر آدمی کیا بول رہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو کیا غلط راستے پہ ہے تمہیں نماز میں؟ بھائی سورہ فاتحہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں پڑھ رہے ہیں. اور نماز پڑھنے والا صحیح راستے پہ غلط راستے پہ ہے؟ صحیح راستے پہ. صحیح راستے پہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ بن کے پھر کیا بول رہے ہیں؟ سیدھے راستے پہ چلا بول کے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کوئی حیدرآباد کی بس میں بیٹھ کے بولے کہ میرے کو حیدرآباد کی بس میں چڑھا دو بول کے.
تو وہ تو اسی بس میں بیٹھا ہوا ہے، پھر اس میں بیٹھا بولنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب وہاں پر دیا گیا تھا، یہاں مطلب بھی ہے کہ اللہ جیسے آپ نے ہدایت پر اب تک مجھے باقی رکھا ہے، مرتے دم تک باقی رکھا، مداومت ہمیشہ کے لیے اس پر باقی رکھ، اہتنا ہم کو ہدایت دے کا مطلب جیسے ہدایت دینے کی وجہ سے ہی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی بھی یہ توفیق مجھ سے مت چھین، کبھی بھی ایمان کو مجھ سے مت چھین، میرے کسی غلط عمل کی وجہ سے، میرے کسی غلط رویے کی وجہ سے اسلام جیسی نعمت مجھ سے مت چھین، مجھے ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کر رکھ، مجھے صحیح راستے پر چلا۔ یہ جیسے وہاں پر مطلب بتایا گیا تھا وہی مطلب یہاں پر بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ نافرمان ہو گئے تھے، نہیں، جیسے میں اب تک فرما بردار تھا آئندہ بھی کیا رہوں گا؟ فرما بردار رہوں گا۔ اسی اسلام، لفظ اسلام سے ہمارا مذہب اسلام بھی نکلا ہے۔ دیکھا جائے تو ہر نبی کے مذہب کو اسلام کہنا جائز ہے، ہر نبی کے مذہب کو اسلام کہنا جائز ہے، مگر خاص نام دے دیا گیا یہودیت، عیسائیت بول کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے کیا نام استعمال کیا تھا؟ اسلام کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی آیا ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے کیا لفظ استعمال کرے؟ مسلمان۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ وہی لفظ اسلام ہمارے لیے بھی پسند کرے۔ جس آخری زمانے کے نبی کے لیے دعا کرے تھے کہ اللہ آخری زمانے میں مرشد اعظم، مصلح اعظم، مبلغ اعظم اور بڑے پیغمبر کو بھیج بول کے جو دعا کرے تھے نا، دعا کرنے کے بعد بولے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہی مذہب ہے جس نے تم کو مسلمان نام رکھا۔ تو ہمارا نام مسلمان بھی کس نے رکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا۔ ان کے بھی مذہب ماننے والوں کا کیا نام تھا؟ مسلمان تھا۔ تو اس طرح سے جنرلی یہ نام جو ہے ہر مذہب کے، ہر صحیح مذہب کے نبی کے ماننے والوں کو اسلام کہا جا سکتا ہے۔ خاص خاص نام ان کا الگ بھی تھا، لیکن اسلام کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ اسلام کے معنی ہیں سر نہادن بطاعت، اطاعت کے لیے اپنے سر کو رکھ دینا، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا، اپنے ماننے کے جو سر کو جھکا دینا کہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ جو بولے میں وہی۔ تو کامل طور پر 100% اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا؟ اللہ کے حوالے کرنا۔ بہت ساری چیزیں انسان کی عقل میں آتی ہیں، اس کو ماننا بڑا کمال نہیں ہے، وہ تو آپ سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے مان رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جو آپ دیکھے نہیں اور آپ کی عقل میں آ رہی نہیں بات، وہ اس کو ماننا اصل امتحان ہے۔ اسے نہیں مانیں گے، اور آج کل ایسے جو ہے ماڈرن مسلمان موجود ہے، اپنا نام بھی مسلمان رکھے مگر پھر کیا کہتے ہیں، انہوں معراج کے واقعے کو نہیں مانتے، نبیوں کے معجزات کو نہیں مانتے، عذاب قبر کو نہیں مانتے، کئی کو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کس کو عذاب ہوتا کہ بول کے، جا کو دیکھو معلوم ہوتا ہے نا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں نام تو اسلام کا لے رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہتے۔ تو آپ کی سمجھ معیار ہے کیا؟ آپ کی سمجھ اتنی اونچی ہو گئی کہ آپ کو ہاتھ کے اندر کی کیڑے نظر آنے لگے؟ بھائی سائنسدان ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیٹانو ہے بولتے، کیڑے ہیں بولتے، کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے ہیں بولتے، دیکھ کے سیب کو ڈاکٹر صاحب دیوانے ہو گئے، اتنا صاف ہے سیب بول کے۔ اب انہیں اپنا آلہ لا کے دکھاتا، دیکھو اس کے ذریعے سے دیکھو، اب آپ کو معلوم ہوتا، اوہ وہ آلے کے ذریعے دیکھے تو معلوم ہوتا اتنے باریک باریک کیڑے جو نظر نہیں آ رہے، تو وہ تھے۔ تمہاری آنکھ کی روشنی اتنی تیز نہیں ہے جو اتنی باریک باریک چیزوں کو دیکھ سکے۔ ویسا ہی اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، ورنہ اسلام کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اسلم، آپ کیا کیجئے، فرمانبرداری کیجئے۔ الہام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اس الہام کے نتیجے میں پوری طرح سے اپنے آپ کو کیا کرے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھو انداز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک لفظ بول رہے اسلم، تو جواب میں اسلم تو اتنا بول سکتے تھے خالی، قال اسلم تو، انہوں نے کہا میں اسلام لے آیا، میں فرما بردار بن گیا بول کے، لیکن ایک لفظ ایڈ کر رہے ہیں کیا، لرب العالمین،
یہ کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ ادب کے لیے. جیسے ابا بلا کر بولے بیٹے ایک گلاس پانی لاؤ، تو بیٹا بول رہا جی ابا، جی ابا حضور بول رہا، تو خالی لا کے نہیں دیتا پانی یا جی بول کے نہیں بولتا، ساتھ میں کیا کرتا؟ جی ابا حضور، ٹھیک ہے والد صاحب، جی مول صاحب. یہ مول صاحب وغیرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عزت کے لیے لگاتے. ویسے احترام اور ادب کے دائرے میں اللہ تعالیٰ سے اسلم تو خالی نہیں بول رہے لرب العالمین، جی رب العالمین میں کروں گا بول کے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ اکبر کیا جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے فرما بردار بننے کا جو حکم دے رہے ہیں، میں فرما بردار بن کے آپ پر تھوڑی احسان کر رہا ہوں، آپ پر تھوڑی احسان کر رہا ہوں، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے، فرما بردار بننا ہی پڑتا کیونکہ آپ رب العالمین ہیں، ساری دنیا کو وجود میں لانے والے آپ ہیں، سب کو پالنے والے آپ ہیں، آپ کی نہیں تو کس کی سنو پھر. تو دلیل بھی دے دیے اپنے حکم، اپنے جواب کی کیا بھی دے دیے، دلیل بھی دیے اسلمت لرب العالمین. جیسے الحمدللہ رب العالمین میں بتایا، الحمدللہ رب العالمین میں دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے. دعویٰ ہم کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی جو آدمی جہاں بھی، جس کی بھی، جیسی بھی، جتنی بھی تعریف کرے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کس کی تعریف ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی تعریف ہے. جیسے ہنڈی، ماشاءاللہ بڑا پانی ٹھنڈا ہو رہا بھائی اس میں، تو ہنڈی کی کیا خوبی ہے؟ وہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، اسے کوئی بنایا تو اس کو بنانے والا جو کمار ہے وہ اصل تعریف کے حقدار ہے، کیونکہ انہیں ایسا میٹیریل لے کے ایسا بنایا. پھر کمار کی کیا خاصیت ہے؟ وہ مٹی کے بغیر نہیں بنا سکتا. مٹی کون بنائے؟ اللہ بنائے. اور یہ ہاتھ کہاں سے آئے؟ اللہ نے دیے. اسے آنکھ، سوچنے کی عقل، یہ سب چیزیں کون دیے؟ اللہ دیے. تو کمار کا بھی کوئی اس میں یہ نہیں ہے، اللہ کا اصل میں مقام ہے، اللہ کی اصل تعریف ہے. جسے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ یہ تو دعویٰ ہوا. دلیل کیا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں ہے؟ رب العالمین، دلیل دے دی گئی ساتھ، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا تو وہی ہے نا. جو پالن ہار ہوگا وہی عبادت کے اور تعریف کے قابل ہوگا. تو جیسے وہاں دعویٰ دلیل کے ساتھ تھا، یہاں پر بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کیا بول رہے ہیں؟ اسلم تو، میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کے احکام پر عمل کرتا ہوں لرب العالمین، کیونکہ آپ میرے رب العالمین ہیں، میں آپ کی نہیں تو کس کی مانوں؟ اور میں مان کر آپ پر تھوڑی احسان کر رہا ہوں، آپ پر احسان میں نہیں کر رہا ہوں. گدا اگر تواضع کند خوی اوست، فقیر اگر عاجزی کرتا ہے تو اسے عاجزی بولتے ہیں، وہ تو اس کی عادت ہے، اسے کرنا ہی پڑتا ہے، نہیں کرا تو کوئی دے دیتے. گھمنڈ سے آگے دیتے نہیں جی تمہیں، بولے تو جا رہے ہیں ایسے بولتے. انہیں ایا اپا بولے تو اس کو ملتا، نہیں تو نہیں ملتا. تو جیسے فقیر عاجزی کرنا اس کی ضرورت ہے، نہیں کرا تو کچھ بھی نہیں ملتا، ویسے ہی بندہ اللہ کے فرما بردار ہونا ہی ہے. نہیں تو کیا چاہ رہا ہے؟ کس کی مانیں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر کون ہے بولو دوسرا جس کی بات مانی جا سکتی؟ کسی کی مانی نہیں جا سکتی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کی. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا، یہ مذہب پر خود تو عمل کیے ہی، اپنی اولاد میں بھی اس جو ہے روح کو منتقل کیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَوَصَّى بِهَا، اور اسی کی تاکید کی ابراہیم، اسی ملت کی، اسی مذہب کی تاکید کی، یعنی اسی پر چلنے کی تاکید کی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے. کس کو؟ بنی ہی، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو. جمع مذکر سالم مضاف ہے اس لیے نون گر گیا. بنی نہیں، بنی ہی، اپنے بچوں کو انہوں نے کیا کیا؟ اس کی تاکید کی. وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ اپنے اولاد کو اسی کی تاکید کی. تو خود تو اللہ کے فرما بردار بنے رہے، اپنی اولاد کو بھی یہی تاکید کر کے گئے. دیکھو بیٹے، تم اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کی نافرمانی تم ہرگز مت کرو. یہی تاکید کر کے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام. وصیت کس کو بولتے ہیں؟ عام طور سے مرتے وقت میں آدمی جو بات جو بولتا نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ وصیت بولتے ہیں، جس پر عمل کرنا ضروری ہے.
تو وہ لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا یعنی تاکیدی حکم جس پر عمل کرنا کیا ہے انتہائی ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو کیا تاکید کر کے گئے؟ مال جمع کرو. کوئی اور چیز کی تاکید نہیں کرے. کیا تاکید کرے؟ کہ اسی مذہب پر تم عمل کرو, کوئی اور مذہب تلاش مت کرو. جس مذہب پر چل کر مجھے نجات ملی اسی مذہب پر چل کے تم کو بھی نجات ملے گی. تو اب یہ نصیحت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتنے لوگ تھے؟ گزشتہ بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. حضرت سارہ بڑی بیوی, حضرت حاجرہ دوسری بیوی, اور حضرت قطورہ رضی اللہ عنہا یہ تیسری بیوی تھی. حضرت سارہ بڑی بیوی سے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, اور چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ سے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یعنی چھوٹی بیوی کو اولاد پہلے ہوئی, بڑی بیوی کو اولاد بعد میں ہوئی. اور حضرت قطورہ رضی اللہ عنہا سے حضرت مدین پیدا ہوئے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, تو مدین بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے ایک بیٹے کا نام تھے. تو 3 بیٹوں کا تو نام قرآن میں ہے, 2 اس میں مشہور ہیں. بقیہ اور جو 5 بیٹے تھے وہ بھی حضرت قطورہ سے ہی پیدا ہوئے تھے. حضرت قطورہ ہی سے 6 بچے پیدا ہوئے, اور ان 2 بیویوں سے ایک ایک بیٹے پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کیے؟ اپنے سارے بچوں کو اسی چیز کی نصیحت کیے. تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرے میں کس کو ٹارگیٹ اصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو. کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرے, وہ تو ان کے بچوں میں کون؟ اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اور یہی تمہارے فاؤنڈر ہیں. بنی اسرائیل کے جو بڑے ہیں وہ کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام ہے, اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے. تو جو تاکید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تو گویا وہ تاکید تمہارے کو بھی کی. کیا بول کے تاکید کی؟ کہ بیٹو میرے بچوں تم اسی مذہب پر باقی رہنا, اسی مذہب پر باقی رہنا. تو یہاں قرآن کی آیت آپ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ جبکہ دوسری آیتیں آپ کو سامنے ہوں گی. 3 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے یہودیت پر باقی رہنے کی تاکید کر کے گئے, عیسائیت پر باقی رہنے کی تاکید کر کے گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب یہودی تھا ہی نہیں, عیسائیت تھا ہی نہیں ان کا مذہب. ان کا مذہب تو کون سا تھا؟ اسلام تھا. وہی نام ہم کو بھی دیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی تاکید کی. یہ الگ بات ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب یہودیت ہے جب تک صحیح طریقے پر باقی تھا وہ یہودیت پلس اسلام تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذہب جب تک وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے, مفتی تقی عثمانی صاحب رحمت دعوت برکاتم کے بقول 23-25 سال تک ان کا مذہب باقی رہا, بعد میں اس کو بدل دیا گیا. تو اس وقت تک عیسائیت پلس اسلام تھا وہ, کیونکہ صحیح بھی تھا اور ایک الگ نام بھی اس کو تھا. بعد میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بدل دیا گیا, کتابوں میں تحریف ہو گئی, تو اب وہ صرف یہودیت رہ گیا, اب یہ عیسائیت رہ گیا, اس میں اسلام ہونے کی بات نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ تم جس کو اپنا بڑا مانتے ہو انہوں نے کس پر عمل کرنے کی تاکید کی؟ اسلام پر عمل کرنے کی تاکید کی, اور آج تم کس کے دشمن بن کر بیٹھے ہو؟ اسلام کے. تو پھر تم کیسے ان کے فالوور ہوئے, تم کیسے ان کے متبع بنے؟ ذرا سوچو تمہارے دعوے کیا ہیں, تمہارے عمل کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی کی تاکید کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے. یا بنیہ, کیا کہا؟ یا بنیہ, اے میری اولاد, اے میرے بچوں, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ اکبر, کیا جملے. یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا, اللہ نے تمہارے لیے چن لیا, تمہارے کو چننے کی ضرورت نہیں. یہ مطلب تمہیں اپنی عقل کو چلانے کی ضرورت نہیں. ارے بھائی دنیا میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے, اتنے مذہب آئے, اتنے ریلیجنس ہے, کون سا فالو کرنا, کس پہ عمل کرے تو ہم صحیح راستے پر پہنچتے ہیں. یہ آپ کو مذہب جو دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کون سا مذہب صحیح ہے وہ بتائیں گے کون؟ اللہ ہی بتائیں گے. مذہب کون سا صحیح ہے کون بتائیں گے؟ اللہ ہی بتائیں گے. پارہ 7 سورہ انعام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ایک ڈیبیٹ ہے اپنی قوم کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی پوجا کرنے والوں سے تھوڑی دیر کے لیے بولے
फलम्मा जन्ना अलैहि अल-लैल रआ कौकबा, रात जब छा गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा, कहा क़ाल हाज़ा रब्बी, ये तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मेरा रब है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे। तो क्या हुआ, कुछ रात गुजर गई, सुबह होने वाली थी, फलम्मा अफला, वो सितारा क्या हो गया, डूब गया। क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। क्यों, खुदा के ऊपर कोई और गालिब आ जाए तो वो खुदा कैसा है, नहीं हो सकता। तो यहाँ कौम के दिमाग में एक बात डाल दी कि जो मगलूब हो जाए, जो खत्म हो जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न, फिर जब उन्होंने देखा चांद को तुलू होता हुआ, क़ाल हाज़ा रब्बी, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब चांद भी क्या हुआ, डूब गया, तो अब क्या बोल रहे हैं, क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़्ज़ाल्लीन, कि अगर मेरा रब मुझे सही रास्ता ना बताए तो मैं गलत रास्ते पर चलने वाला हो जाऊंगा। या ये नहीं बोले मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता बोल के, वो बात तो पॉइंट 1 डाल दिए दिमाग में, एक कायदा बता दिए कि जो डूब जाए, जो खत्म हो जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। अब वो इस बात यहाँ भी दोहराए तो फायदा नहीं, इसलिए आप दूसरा पॉइंट डाल रहे हैं। चलो ठीक है भाई, डूबने वाला खुदा नहीं हो सकता, तो कौन होता, ये सवाल पैदा हो सकता। तो उसका जवाब दे दिए, खुदा कौन है, कौन बताएगा, खुदा ही बताएगा। खुदा कौन है भाई, सेल्फ इंट्रोडक्शन आदमी अपना जितना अच्छा कर सकता है कोई और कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, अल्लाह हम आपकी शान के मुताबिक तारीफ नहीं कर सकते, आपकी हकीकत को हम बयान नहीं कर सकते, आप अपनी शायान शान है, आप अपनी शान के मुताबिक है। कोई बंदा आपकी तारीफ कैसे कर सकता है, आपके तमाम कमालात का इहाता कैसे कर सकता है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह बता रहे कि अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को लिख नहीं सकते कि दुनिया के सारे कलम खत्म हो जाएंगे, सारे कागज खत्म हो जाएंगे, समंदरों की स्याही खत्म हो जाएगी, अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। तो ये सब बताया गया क्या वास्ते, कि अल्लाह कौन है, कौन बताएंगे, खुद अल्लाह ही बताएंगे। वो पॉइंट वहां डाल दिया था, अब वो बात यहां पर ला रहे हैं कि या बनिया, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह, अल्लाह ने इस्तफा, चुन लिया। तो मजहब कौन सा सही है, कौन बताएंगे, अल्लाह बताएंगे। और अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाह ने जब चुन लिया तो किसी को ऑप्शन है नहीं है, तो फिर इधर उधर दिमाग लगाना है नहीं। इसलिए यकसू होकर, हनीफ बनकर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक नाम क्या भी है, हनीफ। हनीफ के माने गैर मजहब से कट कर दीन हक की तरफ फोकस करने वाला। तो तुम तमाम बातिल मजहबों से, बुत परस्ती से, सितारा परस्ती से, आतिश परस्ती से, हर एक से हटकर सिर्फ अपना फोकस तौहीद पर डालो। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यही एक ऑप्शन है, नजात का रास्ता एक ही है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा। तो अल्लाह ने साफ बता दिया, तो फिर इस पर तुम अमल करो। कैसे, ताबीर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये मजहब, तुम्हारे लिए, तुम मजहब के लिए हो, ये मजहब तुम्हारे लिए है और तुम मजहब के लिए हो, मजहब के लिए जियो मरो, ये तुम्हारा मजहब है, ये बताया। उसके बाद ताकीद ये कर रहे हैं, फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज न मरो मगर इस हाल में कि तुम इस्लाम लाने वाले फरमाबरदार हो। तो अब मौत किसी के इख्तियार में है। अब जुमला क्या बोल रहे हैं, मूतु मुस्लिमीन, मुसलमान होने की हालत में मरो बोल के नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, मत मरो मगर मुसलमान होने की हालत में। अब मौत तो इंसान के इख्तियार में है नहीं, किसी को पता नहीं कब मौत का वक्त आएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये ताबीर दूसरी, यानी पॉजिटिव अंदाज में बोल सकते थे, बेटे मुसलमान होने की हालत में मरो बोल के, मगर नेगेटिव अंदाज में बोला गया क्या, मत मरो मगर मुसलमान होने की हालत में, यानी मरना है तो मुसलमान होने की हालत में मरो, वरना तुमको मौत ना आए। जाहिर बात है मौत हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या, चूंकि मौत का वक्त किसी को नहीं मालूम, मौत का वक्त किसी को नहीं मालूम, तो जब भी मौत आएगी तब इस्लाम पर अमल करना है ना,
تو لہٰذا چونکہ موت کا وقت نہیں معلوم، اس لیے اسلام کو چھوڑنے کا کوئی وقت نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آدمی اسلام سے جدا ہو جائے اور برداشت کر لیا جائے، ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ سے بھی کم کا وقت کے لیے اگر آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کا اسلام باقی نہیں رہتا. ساری نمازیں ختم، دوبارہ نمازوں کی قضا کرنا پڑے گا. بیوی سے طلاق ہو جائے گی، جتنے روزے رکھے، جتنے حج کیے، سارے ختم، دوبارہ سب کچھ ادا کرنا پڑے گا ایک سیکنڈ کی کفر کی وجہ سے. تو اس لیے بقیہ اعمال کا ٹائم ہے، لیکن اسلام کا کوئی ٹائم نہیں ہے، لائف ٹائم ہے یہ، موت تک. بلکہ موت اس کے لیے اینڈ نہیں ہے. اگر زندگی ہزاروں سال ہوتی تب بھی اسلام ہزاروں سال لانا پڑتا، تبھی ہزاروں سال کی جنت دی جا رہی. تو وہی بات بتا رہے ہیں، لا تموتن، تم ہرگز مت مرو الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ اسلام لانے والے، فرما بردار ہو. تو فرما برداری کے بغیر، اسلام کے بغیر مت مرو. یہ تاکید کر کے ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے تھے، یہی حکم دے کر یعقوب علیہ السلام دنیا سے گئے تھے. تمہارے باپ دادا تو یہ تھے اور تم انہی کا نام لے کر شرک میں مبتلا ہو، تم انہی کا نام لے کر اسی اسلام کے خلاف کھڑے ہو. تو بتاؤ کہ یہ تمہاری نفس پرستی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ تو یہ تم اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہو اللہ کے دین کی مخالفت کر کے. اس طریقے سے ان کے لیے ایک لمحے فکری اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بتایا کہ صحیح معنی میں اگر تم کو ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، ان کے مذہب پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو ان کا صحیح مذہب قرآن بتا رہا یہ ہے. آگے اور کچھ تفصیلات ہیں، وقت مکمل ہو چکا ہے اس لیے بات کو ہی مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو فرما بردار بن کر دنیا سے جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.